السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور مورخ جیمز نے لکھا ہے، شاہ بالڈوین صلاح الدین ایوبی سے پہلے اپنی فوج رملہ کے مضافات میں لے آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج نے رملہ کا شہر فتح کر لیا اور اس کے ہراول کے ایک سالار ایولر نے شہر کو آگ لگا دی تھی۔ صلیبیوں یعنی فرنگیوں کی گھات کامیاب رہی، ایوبی گھیرے میں آ گیا، اس کے دستے بکھر گئے، اس نے کئی دستے یکجا کر لیے اور اپنی خصوصی چال کے مطابق جوابی حملہ کیا، مگر میدان صلیبیوں کے ہاتھ میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا حملہ نہ صرف ناکام رہا بلکہ اس کے لیے پسپائی بھی ناممکن ہو گئی۔ نئے رنگروٹ جو چند ایک مقامات آسانی سے فتح کر کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، وہ ایسے بھاگے کہ انہوں نے مصر کا رخ کر لیا۔ بھاگنے والوں میں ان کی تعداد زیادہ تھی جنہیں بعض غیر محتاط فوجی افسروں نے مال غنیمت کا لالچ دے کر بھرتی کیا تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ سب ناتجربہ کار تھے۔ سلطان ایوبی اس کیفیت میں رہ گیا تھا کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر میدان کارزار سے نکلا اور اپنی جان بچائی۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس جنگ کا عینی شاہد ہے، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے مجھے اس شکست کی وجہ ان الفاظ میں بتائی تھی: صلیبیوں نے میری چال چل کر میری فوج کو اس وقت جنگ میں گھسیٹ لیا جب میں اسے جنگی ترتیب میں نہیں لا سکا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ میری فوج کے پہلوؤں پر جو دستے تھے وہ جگہ آپس میں بدل رہے تھے۔ یہ بہت بڑی نقل و حرکت تھی۔ صلیبیوں نے اس کیفیت میں حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ میرے نئے سپاہی اور سوار گھبرا کر پیچھے کو بھاگ اٹھے اور انہوں نے مصر کا رخ کر لیا۔ وہ راستے سے بھٹک گئے اور دور دور بکھر گئے۔ میں انہیں یکجا نہ کر سکا۔ دشمن نے میری فوج سے بہت سے جنگی قیدی پکڑے، ان میں عیسیٰ الحکاری بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو مروانے کی بجائے حکم دے دیا کہ اپنے اپنے طور پر میدان جنگ سے نکلو اور قاہرہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کو 60,000 دینار فدیہ ادا کر کے عیسیٰ الحکاری کو رہا کرا لیا۔ ایک معروف وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کو اس جنگ اور اپنی شکست کا حال لکھا تھا، جس میں اس نے عربی کا ایک شعر بھی لکھا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں: میں نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب صلیبی برچیاں چل رہی تھیں، دشمن کی سیدھی اور گندمی رنگ کی برچیاں ہمارے جسموں میں داخل ہو کر ہمارا خون پی رہی تھی۔ یہ مارکا جمادی الاول 573 ہجری اکتوبر 1177 عیسوی میں لڑا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حالت میں قاہرہ پہنچا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، اس کا محافظ دستہ بھی ساتھ نہیں تھا۔ اس نے قاہرہ پہنچتے ہی مزید بھرتی کا حکم دیا۔ شام کے محاذ پر وہ اپنے بھائی العادل اور بڑے قابل سالاروں کو ہما کے علاقے میں چھوڑ آیا تھا۔ آج وہ رملہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، جہاں 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے شکست کھائی تھی۔ رملہ جو بیت المقدس سے 10 میل دور شمال میں واقع ہے، اردن کے علاقے میں ہے۔ جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے اردن کے اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جو دریائے اردن کے مغربی کنارے پر اسرائیل کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ کئی برس گزر گئے ہیں، اسرائیلیوں نے یہ علاقہ خالی کرنے کی بجائے اس پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے رملہ کو اور اس تمام مقبوضہ علاقے کو اس وقت بھی قتل گاہ بنایا تھا جب انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ یہ آج بھی قتل گاہ ہے۔ گزشتہ 1 سال سے رملہ میں جو مسلمان رہ گئے وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور اسرائیل انہیں ظلم و تشدد اور رائفلوں کی گولیوں سے خاموش کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کی ہٹ درمی اور عربوں کے آپس میں اختلاف بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ کئی برس تو گزر گئے، لیکن 800 سال پہلے جب یہ علاقہ اور یہی رملہ صلیبیوں کے قبضے میں آیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ میدان جنگ سے بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا تھا۔ اس کی فوج ایسی بری طرح بھاگی کہ بکھر کر مصر کا رخ کر لیا۔ فوج کی خاصی نفری صلیبیوں کی قیدی ہو گئی اور کچھ نفری قاہرہ تک بے سر و سامانے کی حالت میں پا پیادہ جاتے صحرا اور سفر کی صعوبتوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ایسی شکست حوصلے اور جذبے کو توڑ دیا کرتی ہے۔ سنبھلتے سنبھلتے مدتیں گزر جاتی ہیں، لیکن سلطان ایوبی مصر جا کر نہ صرف سنبھلا
بلکہ اس علاقے میں واپس گیا جہاں سے شکست کھا کر بھاگا تھا، اور اس نے صلیبیوں کے لیے قیامت برپا کر دی۔ رملہ آج پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے سامنے صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ شکست کا انتقام لینا ہے اور صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکنا ہے، اسے بہت سے خطروں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کی صفوں میں غداروں کی کمی نہیں تھی۔ سوڈان کی طرف سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ سوڈانیوں کو معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے پاس فوج نہیں رہی، اور جو ہے وہ شکست خوردہ اور زخم خوردہ ہے۔ یہ خطرہ تو سب سے بڑا تھا کہ صلیبیوں کے پاس فوج 10 گنا زیادہ تھی، اور اس فوج کے حوصلے کو رملہ کی فتح نے مضبوط کر دیا تھا۔ ایک یہ بھی خطرہ تھا کہ جو مسلمان امراء سلطان ایوبی کے مخالف تھے وہ اس کی شکست سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر متحد ہو کر سلطان ایوبی کی اس فوج کے لیے مصیبت بن سکتے تھے جسے وہ محاذ پر چھوڑ آیا تھا۔ اس فوج کا سالار اعلیٰ اس کا اپنا بھائی العادل تھا، جس پر سلطان ایوبی کو مکمل اعتماد تھا۔ اور ایک خطرہ صلیبی جاسوسوں کا بھی تھا۔ پسپائی کے وقت صلیبیوں کے جاسوسوں کا بھی مصری فوج کے بھیس میں مصر پہنچ جانا بہت آسان تھا۔ یہ جاسوس مصر میں افواہیں پھیلا کر قوم کی حوصلہ شکنی کر سکتے تھے۔ اس شکست کے بعد العادل قرون ہما تک پیچھے ہٹایا تھا۔ اس داستان کی پچھلی اقساط میں آپ نے ہما کی جنگ کی تفصیل پڑھی ہے۔ یہاں سلطان ایوبی نے اپنے مخالف مسلمان امراء کو شکست دی تھی۔ ہما کا قلعہ بھی تھا۔ صلیبی سلطان کو شکست دے کر ہما کی طرف بڑھے۔ العادل خود بھی قابل سالار تھا، اور اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ مردان حر تھے۔ ان کا دین و ایمان سلطان ایوبی کی طرح پختہ تھا۔ العادل اپنے بھائی سلطان ایوبی کا شاگرد تھا۔ جنگی چالوں کی مہارت اسی سے سیکھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ صلیبی اتنی بڑی اور اتنی آسان فتح کے بعد رملہ میں ہی خیمہ زر نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے کسی بحروب میں اپنے جاسوس پیچھے چھوڑے اور خود فوج کے ساتھ ہما کا رخ کیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی مصر چلا گیا ہے۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کی فوج ہما کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ العادل نے اپنی فوج کی کیفیت دیکھی، اچھی نہیں تھی۔ سپاہیوں کا حوصلہ مجروح ہو گیا تھا، گھوڑوں اور اونٹوں کی بھی کمی ہو گئی تھی، رسد کی کیفیت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ البتہ وہ فوج کو بڑی اچھی جگہ لے آیا تھا جہاں سبزہ پانی اور علاقہ پہاڑی تھا۔ العادل نے فوج کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی خاصی تعداد زخمی ہے۔ اس نے ان اونٹوں کو ذبح کرا دیا اور فوج سے کہہ دیا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھاؤ۔ اس طرح اس نے رات کو ایک وسیع وادی میں جشن کا منظر بنا دیا۔ شام کو ہی اس نے حلب اور دمشق کو اس پیغام کے ساتھ قاصد دوڑا دیے تھے کہ جس قدر رسد، جانور اور اسلحہ بھیج سکتے ہو بھیجو۔ رات جب سپاہی اونٹ کا گوشت کھا کر سیر ہو چکے تو العادل ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس کے دائیں بائیں 2 مشعل بردار کھڑے تھے۔ اس نے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہد ہو، اس حقیقت کو قبول کرو کہ ہم شکست کھا کر آئے ہیں۔ کیا تم اس حالت میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں کے سامنے جاؤ گے اور انہیں یہ بتاؤ گے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکروں سے شکست کھا کر آئے ہیں؟ کیا تمہاری مائیں تمہیں دودھ کی دھاریں بخش دیں گی؟ وہ گھروں میں بیٹھی اس خبر کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہم نے قبلہ اول کو کفار کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جن علاقوں میں کفار قابض ہیں وہاں وہ مسلمان عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو کیا جواب دو گے۔ تم میں سے جو یہاں سے پیچھے جانا چاہتے ہیں الگ کھڑے ہو جائیں، میں انہیں نہیں روکوں گا، انہیں گھروں کو جانے کی اجازت ہے۔ العادل خاموش ہو گیا۔ فوج پر بھی خاموشی طاری تھی، کوئی ایک بھی سپاہی الگ نہ ہوا۔ سالار اعلیٰ، ہمیں اپنا مقصد بتائیں۔ کسی سپاہی کی آواز گرجی، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ہم گھروں کو جانا چاہتے ہیں؟ اگر میں پسپائی میں مارا گیا تو یہ میری وصیت ہے کہ میری لاش دفن نہ کی جائے۔ ایک اور آواز گرجی، گدھوں اور بھیڑیوں کے لیے پھینک دی جائے۔ پھر کئی آوازیں سنائی دی، ہر آواز میں جذبے کا جوش تھا۔ العادل کا سینہ پھیل گیا۔ اس نے کہا، دشمن تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ رملہ کی فتح اس کی آخری فتح ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن مکمل آرام کرو، کل رات تمہیں بتا دیا جائے گا کہ ہم کیا کریں گے۔ العادل نے فوج سے فارغ ہو کر اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور انہیں ہدایات دی کہ کل رات وہ اپنے دستوں کو کہاں کہاں لے جائیں گے۔ ہما کا قلعہ قریب ہی تھا۔ صلیبی بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے۔
یہ بالڈون کی فوج تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آگے ہما کا قلعہ ہے اور العادل کی فوج اسی قلعے میں ہوگی۔ اسے جاسوسوں کے ذریعے یہ بھی معلوم تھا کہ جو فوج ہما کی طرف پسپا ہو کر گئی ہے اس کا کمانڈر العادل ہے اور العادل سلطان ایوبی کا بھائی ہے۔ یہ تو معمولی سا فوجی بھی سمجھ سکتا تھا کہ تھکی ہوئی اور شکست خوردہ فوج اپنے قریبی قلعے میں ہی جائے گی۔ چنانچہ صلیبی بادشاہ بالڈون نے برق رفتار پیش قدمی کر کے ہما کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے ورنہ قلعے کو زمین سے ملا دیا جائے گا۔ وہ اس خیال میں تھا کہ العادل کی فوج لڑنے کی حالت میں نہیں۔ اعلان کے جواب میں قلعے کی دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں۔ بالڈون نے ایک بار پھر اعلان کرایا کہ یہ خون خرابہ بے مقصد ہوگا، تم لڑ نہیں سکو گے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی قیدی کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، اتنی دور رہو جہاں تک ہمارے تیر نہ پہنچ سکیں۔ قلعہ تمہیں دینے کی بجائے اسے ہم خود زمین سے ملا دیں گے۔ ہمارا خون بے مقصد نہیں بہے گا، تم بے مقصد موت مرو گے۔ قلعے کی دیواروں پر جو کھڑے تھے انہیں صلیبیوں کی فوج یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے سمندر کی موجیں ہر طرف سے قلعے کو نرغے میں لیے ہوئے ہوں۔ اس کے مقابلے میں قلعے میں جو فوج تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس قلیل فوج کے کمانڈر ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہ تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ صلیبیوں نے اگلی کارروائی صبح تک ملتوی کر دی۔ ان کی فوج تیز رفتار پیش قدمی کر کے آئی تھی، بہت تھکی ہوئی تھی۔ یہ تعاقب تھا۔ بالڈون اس کوشش میں تھا کہ العادل کو کہیں آرام کرنے اور اپنی فوج کو از سر نو منظم کرنے کی مہلت نہ دے۔ وہ العادل کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہونے کی وجہ سے العادل بڑا ہی قیمتی قیدی تھا۔ اس کے عوض صلیبی سلطان ایوبی سے کڑی شرطیں منوا سکتے تھے، کوئی علاقہ لے سکتے تھے۔ بالڈون کو پوری توقع تھی کہ وہ قلعے کی فوج اور العادل سمیت لے سکے گا۔ بالڈون نے اپنی فوج کو قلعے سے اتنی دور پیچھے ہٹا لیا تھا جہاں تک قلعے والوں کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسے ایسا خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ باہر سے کوئی فوج اس پر حملہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی بھی وہاں نہیں تھا، اس کی فوج بھی نہیں تھی۔ بالڈون کو ہما کا قلعہ اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ شام کے فوراً بعد وہ اپنے کمانڈروں کو اگلے روز کے احکامات دے کر اپنی ذاتی خیمہ گاہ میں چلا گیا تھا جو فوج سے کچھ دور پیچھے تھی۔ اس دور کے جنگجو بادشاہوں کی خیمہ گاہیں شیش محل سے کم نہیں ہوتی تھی۔ بالڈون تو فاتح تھا، 3-4 صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں اور 4 وہ مسلمان لڑکیاں تھیں جنہیں صلیبی کمانڈروں نے مفتوحہ علاقے سے پکڑا اور بالڈون کو بطور تحفہ پیش کی تھی۔ یہ لڑکیاں عرب کے حسن کا شاہکار تھیں۔ صلیبی لڑکیوں نے انہیں ذہن نشین کرا دیا تھا کہ ان کا رونا اور آزاد ہونے کے لیے تڑپنا بیکار ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ خوش قسمت ہیں جو صلیب کے بادشاہ کے حصے میں آئی ہیں۔ جو لڑکیاں صلیبی فوجیوں کے قبضے میں آ گئی ہیں ان کا حشر دیکھ کر زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ تمہیں آخر کسی مسلمان امیر یا حکام کے حرم میں جانا تھا جہاں تم قیدی ہوتی۔ 2-4 سال بعد جب تمہاری نوجوانی کی کشش ماند پڑنے لگتی تو تمہیں کسی سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا۔ تم اگر اپنی فوج کے ہاتھ چڑھ جاتی تو تمہارے مسلمان بھائی تمہارا وہی حشر کرتے جو ہماری فوج کرتی ہے۔ عورت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسے جس کے ساتھ بیاہ دیا جائے یا وہ جس کے قبضے میں آ جائے وہی انسان اس کا خدا اور اس کا مذہب بن جاتا ہے۔ پھر کیوں نہ تم اس انسان کے پاس رہو جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے اور دل کا بھی بادشاہ ہے۔ پہلے روز لڑکیاں تڑپی تھیں، ان پر تشدد نہ کیا گیا، انہیں کوئی دھمکی نہ دی گئی۔ بالڈون نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ہیں اور خوبصورت بھی ہیں تو اس نے اپنی ہائی کمانڈ کے جرنیلوں سے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی قیمتی لڑکیوں کو عیاشی کا ذریعہ بنا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر اس سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ انہیں بیٹیاں بنا کر رکھے گا۔ اس نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کی توقع تھی، لیکن انہیں اپنی قوم کی شہزادیوں جیسی اہمیت دی، انہیں سبز باغ دکھائے اور باتوں باتوں میں انہیں آسمان تک پہنچا دیا۔ ہمیں اپنی عصمت کی قربانی دینی ہی پڑے گی، ان میں سے ایک لڑکی نے اس وقت کہا جب چاروں کو تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ ہمیں فرار ہونا چاہیے اور انتقام لینا چاہیے، دوسری نے کہا، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں
جب تک ہم ان پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم نے ان کی غلامی دلی طور پر قبول کر لی ہے۔ پہلی لڑکی نے کہا، ہمیں اپنا اعتماد پیدا کرنا ہے۔ میرے والد سلطان ایوبی کی فوج میں ہیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، آج کل مصر میں ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کافروں کی لڑکیاں اپنی قوم اور اپنی صلیب کی خاطر اپنی عزت کی قیمت دے کر ہمارے بڑے بڑے حاکموں کو صلیب کی وفادار بنا لیتی ہیں۔ کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کرا دیتی ہیں۔ ہماری فوج کے راز معلوم کر کے اپنے حاکموں تک پہنچاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں، ایک اور لڑکی بولی، ان کی لڑکیاں وہی کام کرتی ہیں جو ہمارے مرد جاسوس دشمن کے ملک میں جا کر کرتے ہیں۔ وہ چپ ہو گئی، ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے بولی، اگر ہم انہیں کہہ دیں کہ ہم ان کا مذہب قبول کرتی ہیں تو ایسا موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کو قتل کر دیں، اور کچھ نہ ہوا تو فرار کا موقع پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، جس رات بالڈون کی فوج نے ہما کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا تھا، اس سے 2 راتیں پہلے لڑکیوں نے پیش قدمی کے دوران صلیبی لڑکیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی باتیں سمجھ گئی ہیں اور وہ کسی بھی وقت مذہب تبدیل کر لیں گی۔ بالڈون کو بتایا گیا تو اس نے 4 لڑکیوں کو بیش قیمت ہار پیش کیے اور 4 کے گلے میں چھوٹی چھوٹی صلیبیں لٹکا دیں۔ اگر اس نے صلیبی لڑکیوں کو الگ کر کے کہا، میں ان 4 میں سے کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈر کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہو۔ زبان سے مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے، دل کی تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں کو خریدنا کوئی مشکل نہیں، لیکن مسلمانوں پر بھروسہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جو مسلمان ایمان کے پکے ہیں وہ ایسی ایسی قربانی دے ڈالتے ہیں جن کا ہماری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لڑکیاں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی، لیکن ان پر نظر رکھنا کہ یہ مجھ پر وار نہ کر جائیں۔ محاصرے کی پہلی رات یہ 4 لڑکیاں الگ خیمے میں سوئی ہوئی تھیں۔ بالڈون بھی ان کے ساتھ ہنس کھیل کر سو گیا تھا۔ تمام چھوٹے بڑے کمانڈر بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ فوج کو بھی ہوش نہیں تھی، صرف سنتری اور بالڈون کے باڈی گارڈ کے 4-5 سپاہی جاگ رہے تھے۔ قرون ہما کی ایک وادی قلعے کی طرف نکلتی تھی۔ آگے قلعے تک میدان تھا۔ اس وادی سے کم و بیش 1000 پیادہ سپاہی دبے پاؤں نکلے۔ ان کے کمانڈر نے انہیں ٹولیوں میں بانٹ کر پھیلا دیا۔ وہ آگے بڑھتے گئے۔ بالڈون کی فوج کے خیمے دور نہیں تھے۔ یہ پیادہ سپاہی العادل کے تھے۔ العادل قلعے میں نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ صلیبی قلعے کا محاصرہ کریں گے، چنانچہ اس نے تمام دستے ہما کی پہاڑیوں میں چھپا لیے تھے۔ اس نے قلعے میں اطلاع بھجوائی تھی کہ محاصرے سے گھبرائیں نہیں۔ العادل نے قلعے دار کو اپنی سکیم بتا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قلعہ دار صلیبیوں کی للکار کا جواب پوری دلیری سے اور تیروں کی بوچھاڑ سے دے رہا تھا۔ قلعہ دار العادل کا ماموں شہاب الدین الحارمی تھا۔ رات کو العادل کے 1000 پیادوں نے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اور پھیل کر شب خون کے انداز کا حملہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے خیمے کی رسیاں کاٹیں اور اوپر سے صلیبیوں کو برچوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ خیموں کے نیچے پھنسے ہوئے سپاہی کیا مزاحمت کر سکتے تھے؟ یہ جم کر لڑنے والا مارکا نہیں تھا، یہ سلطان ایوبی کا مخصوص طریقہ جنگ تھا، ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ اتنی بڑی فوج کے خلاف 1000 سپاہی جم کر لڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹولیوں کو مختلف کام دیے گئے تھے۔ 2-3 ٹولیوں نے صلیبیوں کے گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں کے رسے کھول دیے۔ یہ 1000 سپاہی بگولے کی طرح آئے اور دائیں بائیں کو نکل گئے۔ صلیبیوں کی فوج میں ایسا شور اٹھا کہ ایسی ہڑبونگ بچی کہ زمین و آسمان کانپنے لگے۔ بالڈون کی آنکھ کھل گئی، اس کے کمانڈر بھی جاگ اٹھے۔ خیمے سے باہر جا کر بالڈون نے دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ العادل کے سپاہیوں نے خیموں کو آگ لگا دی تھی۔ حملے کے وقت انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے۔ یہ نعرے مسلمان لڑکیوں نے بھی سنے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ مسلمان فوج کا حملہ ہے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ بھاگ چلو، لیکن 2 لڑکیاں جوش میں آ گئیں۔ وہ بالڈون کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہاں مشعلیں جلا دی گئیں۔ بالڈون کے باڈی گارڈ اس کے ارد گرد گھوڑوں پر سوار کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں زمین بڑی زور سے ہلنے لگی اور ہزاروں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ یہ العادل کے سوار تھے، جن کی تعداد مسلمان مورخ 2000 بتاتے ہیں اور یورپی مورخ 4000 سے زیادہ۔ ان گھوڑ سواروں نے پھیل کر بڑا ہی شدید اور خونریز حلہ بولا۔ صلیبی مقابلے کی حالت میں نہیں تھے۔ انہیں ابھی معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حملہ آور کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے نعروں سے ثبوت ملتا تھا کہ مسلمان ہیں۔
العدل کے سوار صلیبیوں کے محاصرے کو توڑتے ہوئے اور راستے میں جو آیا اسے گھوڑوں تلے رونتے یا تلواروں اور برچھیوں کا نشانہ بناتے ہوئے قلعے کی طرف نکل گئے۔ کمانڈروں کی پکار پر انہوں نے گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایڑ لگا دی۔ وہ ایک بار پھر افراتفری میں بھاگتے دوڑتے صلیبیوں میں سے گزرے۔ قلعے کی دوسری طرف جو صلیبی فوج تھی اس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس حصے نے ادھر کا شور و غوغا اور گھوڑوں کی قیامت خیز آوازیں سنی تو ان میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر کے صلیبی سپاہی ادھر کو بھاگے۔ ان کے ہزارہا گھوڑے، اونٹ اور خچریں کھول دی گئی تھی۔ انہوں نے بھاگ دوڑ کر سپاہیوں کو کچلنا اور خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ بالڈوین کی فوج کا وہ حصہ بھاگ اٹھا۔ ادھر چاروں مسلمان لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک اس کوشش میں تھی کہ مسلمان سپاہیوں کو بتائے کہ بالڈوین یہاں ہے، مگر وہاں سب سوار تھے اور سرپٹ گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ وہ صلیبیوں کی فوج سے دور نکل گئی، 2-3 سواروں کے ساتھ چیختی چلاتی دوڑی، مگر وہاں اس قدر شور تھا کہ کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ وہ دور پیچھے نکل گئی۔ ایک سوار نے گھوڑا روک لیا۔ لڑکی نے اسے ہانپتی کانپتی آواز میں بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس جیسی 3 اور مسلمان لڑکیاں صلیبی بادشاہ کے قبضے میں ہیں۔ بالڈوین کی خیمہ گاہ، جو اس کا جنگی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، فوج سے الگ اور دور تھی۔ لڑکی کی آواز پر جس سوار نے گھوڑا روکا تھا وہ کوئی کماندار تھا۔ اس نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور پیچھے لے گیا۔ وہاں العدل کا ایک سالار تھا جس نے لڑکی کی پوری بات سنی۔ لڑکی نے بالڈوین کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی کی۔ سالار نے وہاں شبخون مارنے اور بالڈوین کو پکڑنے کے لیے 2 جیش تیار کیے اور خود ان کی قیادت کی۔ اس نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر بالڈوین کی خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ساتھ جلتی ہوئی مشعلیں بھی تھیں۔ سالار نے بالڈوین کو دھلکارا، خیموں کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ ان میں ملازم صلیبی اور 3 مسلمان لڑکیاں اور چند ایک سپاہی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ بالڈوین کے متعلق پوچھا گیا مگر کوئی نہ بتا سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت بالڈوین گھبراہٹ کے عالم میں آگے چلا گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان فوج کا شبخون ہے، لیکن وہاں اس قدر بھگدڑ تھی اور اتنے زیادہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زخمی ایسی بری طرح چیخ رہے تھے کہ صورتحال پر قابو پانا بالڈوین کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی خیمہ گاہ کو چل پڑا۔ اس کے ساتھ باڈی گارڈز بھی تھے۔ وہ خیمہ گاہ سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ ادھر سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ گھوڑا اس کے سامنے روک کر بالڈوین سے کہا وہ کہیں چلا جائے، اپنی خیمہ گاہ میں نہ جائے، کیونکہ وہاں مسلمان فوج پہنچ چکی ہے۔ بالڈوین نے وہیں سے گھوڑے کا رخ پھیر لیا۔ رات بھر العدل نے ضرب لگا اور بھاگوں کی کارروائی جاری رکھی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو ہما کے قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں زخمی بھی کرا رہے تھے اور ان میں العدل کے شہیدوں کی لاشیں بھی تھیں۔ خچریں، گھوڑے اور اونٹ دور دور بکھرے ہوئے چل رہے تھے۔ وہاں بالڈوین تھا نہ اس کی فوج۔ صلیبی اپنی رسد بھی پھینک گئے تھے۔ العدل نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمن کا سامان اکٹھا کرے اور اس کے جانوروں کو پکڑے۔ العدل کا یہ حملہ دلیری، جذبے، فن حرب و ضرب کے لحاظ سے قابل تعریف حملہ تھا، مگر جنگی نقطہ نگاہ سے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ ضرورت یہ تھی کہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے صلیبیوں کو تعاقب کر کے ان کی جنگی قوت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا، پھر پیش قدمی کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جاتا جو صلیبیوں نے فتح کر لیا تھا۔ قیدی پکڑے جاتے جنہیں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا، مگر العدل کے لیے ممکن نہ تھا کہ کامیاب شبخون سے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی۔ وہ تعاقب کے قابل نہیں تھا۔ شبخون اور چھاپہ مارنے سے دشمن کو پریشان اور ادموا کیا جاتا ہے۔ اسے شکست دے کر علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے پوری فوج حملہ کرتی ہے۔ العدل نے ایک کام تو کر لیا تھا، لیکن اگلے مرحلے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ البتہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ اس نے اس قلیل فوج کے جذبے پر رملہ کی شکست کا جو برا اثر پڑا تھا وہ صاف ہو گیا اور سپاہیوں کے جذبے تر و تازہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں یہ اعتماد بحال ہو گیا کہ صلیبی ان سے برتر نہیں اور وہ کسی بھی میدان میں صلیبیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ضرورت فوج میں اضافے کی تھی۔ یہ کامیابی بھی حاصل کی گئی کہ ہما کے قلعے کو بچا لیا گیا، ورنہ صلیبیوں کو ایک قلعہ بند اڈا مل جاتا۔ العدل اپنے ہیڈ کوارٹر میں دانت پیس رہا تھا۔ اس کے سالاروں کی جذباتی حالت اس سے زیادہ مشتعل تھی۔ اگر ان کے پاس فوج ہوتی تو
تو وہ اس شبخون کے بعد بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے اور بالڈون اپنی فوج کو زندہ نہ لے جا سکتا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور اپنے بڑے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام خط لکھوانے لگا۔ برادر بزرگوار سلطان مصر و شام، اللہ آپ کو سلطنت اسلامیہ کے وقار کی خاطر عمر طویل عطا فرمائے۔ میں اس امید پر خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت قاہرہ پہنچ چکے ہوں گے۔ کسی نے اطلاع دی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، پھر معلوم ہوا کہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں اور میرے سالار فکر مند رہے۔ آپ نے دانش مندی کی جو راستے سے قاصد بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ آپ زندہ و سلامت ہیں اور قاہرہ جا رہے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ نے رملہ کی شکست کو دل پر بار نہیں بنایا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ شکست کا انتقام لیں گے، کھوئے ہوئے علاقے واپس لیں گے اور بیت المقدس سے بھی آگے جائیں گے۔ آپ شکست کے اسباب پر غور کر رہے ہوں گے۔ میں اس کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں کروں گا۔ ہمیں شکست کے راستے پر اپنے بھائیوں نے اسی روز ڈال دیا تھا جس روز ہمارے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے دشمن ہمدردی کے پردے میں انہیں ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو بادشاہی کے نشے نے اندھا کیا۔ وہ دولت جس کی ضرورت سلطنت اسلامیہ کو تھی خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ ہماری فوج کی بہترین اور تجربہ کار نفری تباہ ہو گئی۔ ان کی فوج جو اسی خلافت کی فوج تھی جس کے ہم ہیں، صرف اس لیے ضائع ہو گئی کہ چند ایک افراد نے تخت و تاج کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ جس قوم کے سربراہوں میں تخت و تاج کا لالچ پیدا ہوگا اس کو وہ اپنے عزائم کے مطابق دھڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں ضرور لڑائیں گے۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی پڑے گی کہ قوم دھڑوں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ مذہبی فرقہ بندیاں ہی کیا کم تھی کہ سلطانی کے حصول کے لیے قوم گروہوں میں تقسیم ہونے لگی ہے۔ ہمیں شکست تک اسی فرقہ بندی نے پہنچایا ہے، مگر اس کی سزا آج سالاروں اور سپاہیوں کو مل رہی ہے۔ ہماری بہترین فوج خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ اس کمی کو ہم نے نئی بھرتی سے پورا کیا اور شکست کھائی۔ میدان جنگ سے بے ترتیب بھاگنے والے تمام نئے سپاہی تھے۔ میں نے اور میرے سالاروں نے رملہ کی شکست کے فوراً بعد ثابت کر دیا ہے کہ فوج نہیں ہاری۔ میرے پاس وہی پیادہ اور سوار نفری تھی جو آپ نے میری کمان میں دی تھی۔ آپ نے مجھے محفوظہ میں رکھا، مگر میدان جنگ کی کیفیت اس قدر تیزی سے بدل گئی کہ مجھ تک آپ کا کوئی حکم نہ پہنچ سکا۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ پسپا ہونے والے ایک کماندار نے جو دائیں پہلو پر تھا مجھے بڑی ہی تشویشناک اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ میں اپنے دستے استعمال نہ کروں اور حملے کی لغزش نہ کروں۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کم از کم ان دستوں کو جو مارکے میں ابھی شریک ہی نہیں ہوئے بچا لوں۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور عقل سے کام لیا۔ میں نے ہما کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ میرے دستوں کا جذبہ کسی حد تک مجروح ہو گیا تھا۔ میں دعا کرتا رہا کہ دشمن میرے سامنے آئے اور میں اپنے دستوں کے جذبے میں جان ڈالوں۔ میں نے مخبر پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ ہما کے کوہستان میں مجھے مخبروں نے یہ قیمتی خبریں دیں کہ بالڈون میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں اپنی تمام تر فوج ہما کے قلعے کو محاصرے میں لینے کو آیا کہ میں قلعے میں ہوں گا، لیکن میں نے آپ کے طریقۂ جنگ کے عین مطابق کوہستان کے اندر دستے چھپا دیے تھے اور قلعے دار کو صورتحال اور اپنی متوقع چال کے متعلق تفصیلاً بتا دیا تھا۔ میری توقع اللہ نے پوری کی۔ بالڈون کی فوج پر جس کی قوت ہم سے 10 گنا زیادہ تھی، میرے جانباز جیشوں نے بڑا ہی دلیرانہ اور کامیاب شبخون مارا۔ یہ آپ کی اس فوج کا شبخون تھا جس کے متعلق تاریخ کہے گی کہ اس نے شکست کھائی تھی۔ میری خواہش ہے کہ یہ شبخون تحریر میں لا کر کاغذات میں رکھ لیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ شکست کے بعد قوم مر ہی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔